اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ احمد پور شرقیہ ہے، ضلع بہاولپور کی تحصیل۔ میں اس عظیم انسان کی قبر پر آنے جانے کا راستہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو نواب صادق محمد خان عباسی پنجم جو آخری نواب تھے اس ریاست کے، ان کی فوج میں کرنل کے عہدے پر تعینات تھے۔ یہ انگریز تھے، غیر مسلم تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تو کچھ مشکلات کا شکار ہو گئے، تو نواب صادق محمد خان صاحب ان کو پھر یہاں اپنے پاس لے آئے۔ پھر یہیں پر ہی ان وفات کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہاں ان کا ایک عظیم الشان مزار تھا، جو پھر اپنوں کی بے رخی سمجھیں، سستی سمجھیں، یا اپنے ہیروؤں سے ناقدری والی بات سمجھ لیں کہ باعث وہ اس حال کو پہنچ گیا تھا کہ شاید آنے والے چند ماہ کے بعد لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ یہاں کون سی ہستی دفن تھی۔ لیکن پھر اسی شہر کے اپنے ورثے سے محبت کرنے والے کچھ لوگوں نے ہمت کی اور اسے ایک مشن بنا کر اسے نمایاں طور پر دوبارہ اس مقبرے کو جو ہے سامنے کھڑا کیا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ادھر آنے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ آگے جو اس کی مکمل تاریخ ہے وہ ہمارے ہی شہر کے کچھ دوست ہیں، وہ بیان کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ آپ اگر بہاولپور سے آئیں تو یہ سامنے عباسیہ چوک کی طرف جا رہی ہے سڑک، وہاں آ کر اگر آپ اتریں، اور اگر رحیم یار خان کی طرف سے آئیں تو پھر بھی یہ عباسیہ چوک پر اتریں۔ پھر عباسیہ چوک سے اتر کر آپ شہر احمد پور شرقیہ کی طرف داخل ہوں تو چوک سے تقریباً ساری جٹ کیے جادنی میں مربع ڈیڑھ مربع آگوتے آؤ تو یہ پھر ایک قبرستان ہے سیدھے ہاتھ پہ آتے ہوئے بہاولپور کی طرف سے۔ اس قبرستان میں یہ عظیم شخصیت دفن ہے، جس کے ساتھ ایک قابل فخر تاریخ منسلک ہے، وابستہ ہے۔ وہ پوری تفصیل آپ کو پھر دوست بتائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا چاروں طرف سے دیواروں سے گھرا ہوا قبرستان ہے۔ اس میں ایک عظیم بزرگ کی مزار بھی ہے، جس پر لوگ فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں جوک در جوک۔ یہاں ایک قبر ایک بڑے خاندان کی بیوی کی بھی موجود ہے، وہ جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہوگی، ایک چھوٹی سی چار دیواری دکھائی دے رہی ہوگی، یہ سامنے بالکل پرانی طرز پر بنی ہوئی۔ تو میں آپ کو اصل میں تو آج کرنل میسی، جن کا نام پھر مسلمان ہونے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا، ان کے مزار پر لے آیا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ مزار۔ یہ کرنل صاحب کی مکمل تاریخ جو ہے یہاں پر موجود ہے، اور ان کے اسلام لانے سے لے کر ان کی وفات تک کی مکمل مختصر تاریخ یہاں پر درج ہے اس کتبے میں۔ تو یہ ہیں کرنل عبد الرحمن صاحب۔ آپ جب بھی احمد پور شرقیہ تشریف لائیں تو اس قبرستان میں جو عباسیہ چوک کے ساتھ ہی موجود ہے، تشریف لا کر اس عظیم شخص کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے ٹائم نکال کر ضرور تشریف لائیں۔ تو اب میں اسی شہر کے اپنے ورثے سے محبت کرنے والے نوجوان ہیں۔ سید علی رضا شاہ صاحب کاظمی ان کا نام ہے، تو اسی بارے میں ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنل عبد الرحمن میسی، کرنل میسی ہماری جد و جہد آزادی، تحریک آزادی کے ایک بہت بڑے ہیرو بھی ہیں، اور ایک بہت ہی اسلام پر انہوں نے ریسرچ کرنے والے ایک اسکالر تھے۔ تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ ثانیہ جلیانوالہ باغ جب رونما ہوا جنرل ڈائر کے حکم پر، اور وہاں پر بیساکھی کا میلہ تھا غالباً، اور اس کو جو ہے وہاں پر بہت بڑے جلسے میں تبدیل کیا گیا، تو
जद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए जनरल डायर के हुक्म पर गोली चलाई गई, जिसमें हज़ारों बड़े सग़ीर के जो मकामी बाशिंदे थे, जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, वो तहरीक आज़ादी पर कुर्बान हुए और जान से चले गए और हज़ारों ही ज़ख्मी हुए। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन लगभग 350 के करीब अफराद की जो है वो हलाकत ज़ाहिर की गई। जनरल एडवर्ड ने सबसे पहले गोली चलाने का जो हुक्म दिया था वो कैप्टन मैसी को दिया था। उस वक्त ये कैप्टन मैसी थे जिन्होंने निहत्ते अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इनका कोर्ट मार्शल हुआ। फिर दोबारा इनकी तैनाती अटक में की गई, वहाँ ये मेजर के ओहदे पर फाइज थे। तो एक दिन वहाँ दौरान मश्क कुछ सिपाही थे जिनको उनका दौरान ट्रेनिंग उनको सज़ा दी गई थी और उनको पिट्ठू लगाए गए थे। तो जैसे ही अपनी सज़ा भुगत रहे थे, पिट्ठू लगाकर वो ग्राउंड में चक्कर लगा रहे थे, मैसी साहब दूर से उनको देख रहे थे। जब ये लोग अपनी सज़ा पूरी करके बैठे तो सब फ़ौजियों ने पानी पिया, मगर एक फ़ौजी ऐसा था जिसने पानी नहीं पिया, वज़ू किया, कुली की और नमाज़ पढ़ी। हालांकि सख्त गर्मी का मौसम था, बहुत सख्त गर्मी का मौसम था। तो मैसी साहब ने उनको बुलाया कि जून का महीना है और इतनी बड़ी सज़ा तुम सज़ा से हलकान हो रहे थे और उसके बाद बाकी तो सब लोगों ने पानी पिया है, तो तुमने पानी क्यों नहीं पिया? तो उस फ़ौजी ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और माह सियाम है, मैं रोज़े की हालत में हूँ, इसीलिए मैंने पानी नहीं पिया, मैंने कुली की है और वज़ू किया है और नमाज़ पढ़ी है। तो मैसी साहब उस मुसलमान के यकीन पर, उस मुसलमान के इस्लाम पर, तयक्कुन पर इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स को अपने जिस मज़हब पर इतना यकीन है तो क्यों हो सकता है कि वो मज़हब सच्चा हो। इसी नुक्ते पर आकर उन्होंने इस्लाम पर तहकीक की, रिसर्च किया और मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए तो इनको दोबारा नौकरी से बरतरफ करके वहाँ अटक किले में बंद किया गया और इनको सज़ा दी गई। आला हज़रत नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब जब अटक तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक तकरीब में ये मैसी, उस वक्त मेजर मैसी साहब थे, ये इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने अपना सारा मामला सुनाया। और जब नवाब साहब को इस बात का इल्म हुआ तो वो इन्हें अपने साथ लेकर आए और यहाँ आकर उन्होंने इनके रैंक में भी इजाफ़ा किया और यूँ ये कर्नल अब्दुर्रहमान मैसी बन गए। ये रियासत बहावलपुर में ये कर्नल के ओहदे पर फाइज रहे और डेरा नवाब साहब में इनकी शादी हुई। अहमदपुर शर्किया की एक मारूफ सियासी और मजहबी एक फैमिली है, वहाँ इनकी शादी हुई। इनकी शादी के बाद कुछ अरसा ये ज़िंदा रहे, औलाद इनकी नहीं हुई। इनकी डेथ के बाद ख़ुद नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान एक रिवायत के मुताबिक इनके जनाजे में और इनकी तदफीन में शरीक हुए। और दो सड़कें हैं, एक अहमदपुर शर्किया को जाती है चौक अब्बासिया, और चौक अब्बासिया से एक बहावलपुर जाती है। तो उन बहावलपुर जाने वाली और अहमदपुर शर्किया जाने वाली दो सड़कों के दरमियान ये एक कब्रिस्तान है हज़रत यारा प्यारा साहब का, जिनका ये सामने रोज़ा है आप देख रहे हैं। ये जो अहमदपुर शर्किया की एक मारूफ रूहानी दरगाह है और दूर दूर से यहाँ पर लोग अपने फातिहा पढ़ने के लिए भी आते हैं और दीगर शहरों से भी यहाँ जनाजे आते हैं। यहाँ अभी मैं देख रहा था कब्र, वो रुझान के मज़ारी ख़ानदान के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की बीवी जो हैं वो यहाँ पर उनकी तदफीन हुई है। रहीम यार ख़ान से और रावलपिंडी से कुछ अफराद की कबूर जो हैं वो यहाँ हैं, तो उन्होंने यहाँ आकर हज़रत यारा प्यारा के साथ दफन होना जो है उसमें सआदत समझा। तो फिर कर्नल साहब को जो है इसी यारा प्यारा कब्रिस्तान में बरलब सड़क, उस वक़्त ये नजायज़ तजावज़ात नहीं होती थी, तो बरलब सड़क मैसी साहब को यहाँ पर दफन किया गया। और नवाब साहब के बारे में है, आला हज़रत नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान ख़ामिस अब्बासी के बारे में, कि वो जब भी अहमदपुर शर्किया या डेरा नवाब तशरीफ़ ले जाते स्टेशन पर, डेरा नवाब स्टेशन पर तशरीफ़ ले जाते तो रास्ते में रुक कर मैसी साहब की कब्र पर फातिहा ज़रूर पढ़ते थे। ये आज की जो वीडियो है एक तो उन गलत फहमियों के ख़ात्मे के लिए भी है जो बाज़ औक़ात इससे पहले ये हमारी मालूमात में भी कमी थी। हम भी यही समझते रहे कि कैंची मोड़ जो यहाँ से कुछ फासले पर है इसी कब्रिस्तान से,
اس کے درمیان میں ایک قبر کسی شخص کی موجود ہے، تو ہم بھی عام لوگوں کی طرح پہلے یہی سمجھتے رہے کہ شاید کرنل میسی صاحب وہاں دفن ہیں، اور ہم بھی لوگوں کو یہی بتایا کرتے تھے کہ نواب صاحب یہاں سے گزرتے ہوئے سڑک پر روک کر فاتحہ پڑھا کرتے تھے کرنل صاحب کی قبر پر، لیکن پھر بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کرنل صاحب کی قبر وہاں نہیں ہے، کرنل صاحب کی قبر یہاں موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں اس قبر کو، یعنی اس کتبے کو اور اس قبر کو اس خوبصورت حالت میں لے آنے والے جو لوگ ہیں، ان میں ساجد خان درانی صاحب کا بھی نمایاں کام ہے اور ان کے دوستوں کا۔ تو اب میں ساجد خان درانی صاحب سے معلوم کروں گا کہ انہوں نے السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم کچھ دوست بیٹھے تھے ممتاز احسن مرحوم کے چیمبر میں، تو انہوں نے وہاں ایک سوال کیا ایک دوست نے کہ کینچی موڑ پر جو قبر بنی ہوئی ہے وہ عبد الرحمن میسی صاحب کی ہے۔ میں وہاں بول پڑا کہ یہ بات غلط ہے، میرے والد صاحب صوبے دار تھے نواب صاحب کی فوج میں، اور انہوں نے وہ جب بھی میرے دادا کی قبر پہ فاتحہ جمعرات پڑھنے آتے تھے تو آپ کے دادا ابو یہیں دفن ہیں؟ نئی قبرستان آگے ہے نا عظم سلطان صاحب، اچھا یہاں ساتھ ہی، یہاں سے ساتھ ہی مطلب قریب ہی ہے، تو وہ پہلے ادھر جو ہے نا کرنل عبد الرحمن میسی صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو میں بچہ تھا، میں پوچھتا کہ یہ کون ہیں، تو پھر وہ انہوں نے ساری ڈیٹیل مجھے 1-2 مرتبہ بتائی بھی، تو ہر مرتبہ میں آتا تھا ساتھ۔ ایک چیز تو یہ تھی، دوسرا اس دن ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنا پروفیسر مظہر مسعود صاحب، وہ بھی جانتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی شادی جو ہے یہ شیخ فیملی میں نواب صاحب کے ہی کہنے پر ہوئی تھی، تو وہ ان کی مسز کی قبر بھی انہیں شیخ حافظ خورشید صاحب کے گھر کے ساتھ ان کی قبرستان میں واقع ہے۔ تو یہ قبر جو ہے اب آپ جو دیکھ رہے ہیں، ان میں یہ عبد الرحمن میسی صاحب کی قبر ہے، اور یہ ان کے خادم کی قبر ہے۔ خادم یعنی کہ ملازم کی؟ ان کے ملازم تھے، خاص خادم تھے جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اچھا، نواب صاحب کی طرف سے ملے ہوں گے۔ اچھا، اس قبر کو اصل میں بنانے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ یہ بالکل زمین بوس ہو گئی تھی، حالانکہ پہلے نواب صاحب نے جب بنوائی تھی تو اس کے ساتھ ایک گراسی پلاٹ تھا، اچھا، ایک مسجد تھی اچھا، چھوٹی سی، اور مسجد کے آگے سبیل اور ایک چھوٹا سا کنواں ہوا کرتا تھا یہ مسجد کے آگے ساتھ آگے۔ اچھا، اور یہ اتنی جگہ تھی کہ نواب صاحب اور ان کی جو فوج کے جو لوگ تھے وہ یہاں آتے تھے، اچھا، یہاں نواب صاحب کے ساتھ، تو یہاں نواب صاحب فاتحہ پڑھتے اور چلے جاتے۔ تو وہ اتنی خوبصورت جگہ لوگوں نے پھر قبضے کر کے پھر یہ قبریں جو بنی ہیں تو اس کے ساتھ یہ قبر جو ہے دفن ہو گئی تھی، تقریباً 2-3 انچ اوپر صرف تعویذ یہ نظر آ رہا تھا، باقی دفن ہو گئی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس عظیم شخصیت کو، اسلام کے اس ہیرو کو اس طرح گمنامی میں دفن نہیں ہونا چاہیے، تو اس قبر کو ہم نے چاہا کہ یہ جو ہے نا دوبارہ اس کو واضح کریں اور اونچا کر کے اس کا تعویذ بنائیں۔ تو اسی تعویذ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگ مرمر کا ایک ہی یہ تعویذ ہے اور ایک ہی پیس ہے، بلکہ ایک یونیک چیز ہے یہ تعویذ ہے۔ ہاں، یہ نواب صاحب ہی بنوا سکتے تھے، عام بندے کا یہ اس وقت بھی کام نہیں۔ تو اب دوسری اس کی وجہ یہی تھی کہ کچھ دوستوں نے کچھ عرصہ قبل ایک اخبار میں بھی لکھ دیا، اور کافی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کینچی موڑ پہ جو قبر بنی ہوئی ہے وہ جو ہے نا وہ عبد الرحمن میسی صاحب، بالکل بالکل۔ تو ہم نے چاہا کہ یہ دونوں چیزیں، ایک تو غلط فہمی دور ہو جائے، بالکل، دوسرا یہ ہے کہ یہ قبر واضح کی جائے۔ پھر ہم دوستوں نے کافی سارے ہم دوست نے مل کر یہ ہم نے بنایا، اور آگے بھی ہم کام کرنے والے ہیں کہ اس پہ سنگ مرمر مزید تھڑے پہ بھی لگائیں گے، اور اس کے ساتھ تعویذ اونچے ہو گئے ہیں، کتبہ بھی ماشاءاللہ بن گیا ہے۔ تو یہ ہماری اصل میں کوشش تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ نے سنا درانی صاحب سے، تو وہ جیسے تفصیل بتا رہے تھے کہ وہ بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، جو ان کے والد صاحب بھی نواب صاحب کی فوج میں صوبے دار تھے اور کرنل صاحب کے ماتحت ہوا کرتے تھے، اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں فاتحہ خوانی کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اور یہ جو سامنے آپ کو اب یہ جگہیں دکھائی دے رہی ہیں، یہاں ایک انتہائی خوبصورت گراسی پلاٹ ہوا کرتا تھا، اور یہ اس طرف
یہ جہاں علی رضا شاہ صاحب ٹھہرے ہیں، اور یہ آپ کو مسجد دکھائی دے رہی ہے، یہ مسجد اس وقت چھوٹی تھی اور اس کے آگے ایک کنواں بنا ہوا تھا اور سبیل بنی ہوئی تھی تاکہ یہاں آنے والے لوگوں کو پانی میسر ہو، اور یہ بہت کھلی جگہ ہوا کرتی تھی جو اب ہمارے ہاں دے ٹوٹے تے سارے جیون ہونے اللہ کرے کلمہ گو بھراواں دے قبضیاں دی وجہ تو سنگڑتے ہونی ہو کچھ بچی پئی ہے۔ تو یہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہم بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے کرنل صاحب کی قبر کے بارے میں۔ یہ انہوں نے زبردست نشاندہی کی ہے، اسلام کا ہیرو تھا، اس میں کوئی شک نہیں، جس نے اس دور میں جب کہ انگریزوں کا عروج تھا اور یہ خود بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے افسروں کا حکم ماننے سے انکار کر کے نہتے لوگوں پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا، تو یہ بہت بڑی بات تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جنے منے دا کام نہیں ہوندا ایویں کرن، اللہ سے کہیں کہیں کو نصیب نہ لی ہو جائیں گالی کرویں دے۔ اور پھر خوش قسمتی ہماری ریاست کی کہ نواب صاحب کے ساتھ یہ یہاں تشریف لائے، اور یہ بھی میرے لیے آج یہ سمجھیں کہ نیا انکشاف ہے، نئی بات ہے کہ یہ کرنل صاحب کا یہ جو آپ کو سنگ مرمر کا دکھائی دے رہا ہے تویز، اس کے ساتھ والی جو قبر ہے یہ ان کے خادم کی ہے، اور وہ اتنا پیار تھا اس سے اور اس کو نواب کرنل صاحب سے کہ وہ بھی یہیں دفن ہوئے ان کے ساتھ۔ تو یہاں اس قبر کی رکھوالی کے لیے آج کل جو فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے شہر کا مشہور پینٹر ہے سمیع اللہ ثنا صاحب۔ جی سمیع، مہربانی سر، بہت شکریہ سر، میں تھوڑے تعاون دا مشکور ہاں سر کہ تساں یہ اتنے اسلام دے ہیرو دی سر ڈیوٹی میرے ذمہ لاتی ہے، تساں تھوڑی بہت مہربانی ہے۔ بہت عرصے تو میں انہاں دی دیکھ بھال کریندا تا کھڑا ہوں، لیکن سر نشاندہی جڑی ختم تھی ویندی تے علی رضا بھائی ساجد درانی صاحب تھی گئے، شیخ صاحب تھی گئے، یہ جڑے بھی دوستاں نے اتنا حصہ ملا ہے تے بڑی خوشی دی گال ہے، بہت اچھا ہے اقتدام ہے سر انہاں دا۔ اللہ خراج تحسین پیش کریں ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ انہاں کو کوشش کریں کہ ساڈے نال ایویں ہی بھرپور طریقے نال چلدے رہیں، انشاءاللہ کو مزید عیا کرے۔ انشاءاللہ۔ تو جی شاہ صاحب، جی اس سلسلے میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جو قبر کا تویز ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ اس دور میں یہ انتہائی قیمتی تھا اور اب بھی انتہائی قیمتی ہے، بغیر جوڑ کا جو ہے یہ پورا اس میں سے نکالا گیا ہے سنگ مرمر کے تھانسے میں سے۔ اور دوسری یہاں ہمارے ایک محققین ہمارے شہر کے جو نامور محققین تھے، جس میں پروفیسر مظہر مسعود صاحب ہیں، جس میں افضل مسعود مرحوم ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ملک ممتاز عاصم صاحب یہاں پر ہمارے بہت بڑا ایک ادبی اور تحقیق کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، اسی طرح اکبر انصاری ایڈوکیٹ صاحب ہیں، رفیق احمد پوری صاحب ایک بہت بڑے شاعر تھے ہمارے مرحوم۔ یہ پوری ایک ٹیم تھی جس میں برادر کبیر ساجد درانی صاحب، تو ایک ٹیم تھی، انہوں نے اس پہ پورا ریسرچ کیا تھا، پورے اس میں تاریخ کی کتابوں سے اور سارا معاملات چھان بین کر کے یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے جو ہے انہوں نے یہاں پر اس کام کو شروع کیا تھا، اور جو اب یہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے اور اپنی تکمیلی شکل میں اختیار کیا ہے۔ ایک نام میں بھول گیا ہوں شیخ عزیز صاحب کا، تو انہوں نے بھی یہاں پر کافی جو ہے محنت کی ہے، اور ہمیں انہوں نے شوق دلایا ہے کہ آپ جو ہے نا اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ میں اسی ویڈیو کے ذریعے شیخ عزیز صاحب کے ساتھ ہمارے اور بھی دوست تھے، میں ان کا نام لیتا جاؤں، ان میں ایک مرحوم ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کا وصال ہوا ہے، یونس خان، یونس خان خاکوانی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اسی سے اپنا مغل صاحب یہ اپنا جاوید مغل صاحب، واہ بھائی واہ، وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ باقی دوست بھی کافی سارے ہمارے ساتھ رہے ہیں جن سے ہم نے مل کے یہ ساتھ کیا۔ میں بھی ان تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس عظیم ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وقت نکالا اور حسب توفیق اس نیکی میں حصہ بھی ڈالا کہ یہ قبر جو تھی میرا ذاتی طور پر خیال ہے جس حال میں موجود تھی، آنے والے 6-7 مہینوں کے بعد یہ شاید اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا، لیکن ان لوگوں نے اب ان کے نام میں بھی لے دوں۔ شیخ عزیز الرحمان صاحب ہیں، اخباری نمائندے ہیں، انہوں نے بڑے زور شور سے یہ کام شروع کرایا۔ پھر ساجد درانی صاحب ہیں، سید علی رضا کاظمی صاحب ہیں، اور اس سے پہلے بھی کافی لوگ اس طرف
کوشش کرتے رہے، لیکن عملی جامہ انہی لوگوں نے آ کر پہنایا کہ آج اس عظیم ہیرو کی قبر نمایاں طور پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ جب بھی احمد پور شرقیہ تشریف لائیں، کرنل عبد الرحمن صاحب جن کا مسلمان ہونے سے پہلے نام کرنل میسی تھا، اور یہ نواب سر صادق محمد خان پنجم جو آخری نواب تھے ریاست کے، ان کی افواج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے، اور انہوں نے ریاستی فوجوں کو اس منظم طریقے سے ٹرینڈ کیا کہ پھر جب وائسرائے کے وفد یہاں آ کر ان فوجوں کی پریڈ وغیرہ اور معائنہ کیا کرتے تھے اور ان کی ٹریننگ کو دیکھا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی ٹریننگ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہماری برٹش فوج کی ہے، اور اس کا سارا سہرا فوج کو منظم کرنے کا، فوج کو جدید طریقے سے ٹرینڈ کرنے کا کرنل عبد الرحمن میسی مرحوم بہشتی کے سر تھا۔ اللہ پاک بخشش فرمائے، اللہ پاک بخشش فرمائے۔